صل علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى له قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ یقین جانو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو ضائع نہیں کرتے۔ آج کل ہم میں سے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا حال بھی محفوظ ہو اور اس کا فیوچر بھی محفوظ ہو۔ ہر آدمی اس کوشش میں لگا ہوا ہے اور وہ اپنے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے اور اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے اور اپنے حال کو مستقبل بنانے کے لیے بہت سی پلاننگز کرتا ہے، بہت سے وہ کام کرتا ہے، بہت سے منصوبے بناتا ہے۔ تو اور اس میں عجیب بات ہے کہ جائز طریقے بھی اپناتا ہے اور بسا اوقات ناجائز طریقے بھی اپناتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کہیں مجھے کوئی نقصان نہ ہو جائے، کہیں میں ضائع نہ ہو جاؤں۔ ایون کہ وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ میری آنے والی نسلوں کا جو فیوچر ہے وہ بھی محفوظ ہو جائے۔ یہ ایک انسان کی سوچ ہے، لیکن یاد رکھیں ایک سوچ وہ ہے جو انسانوں کی اپنی ہے، اور ایک تھیوری وہ ہے، اور ایک نظریہ وہ ہے، اور ایک رہنمائی وہ ہے جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ فرما رہے ہیں کہ کون سے لوگ ایسے ہیں جن کا حال بھی محفوظ ہے، جن کا فیوچر بھی محفوظ ہے، اور جن کی اولاد کا مستقبل بھی محفوظ ہے۔ تو فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو کبھی ضائع نہیں فرماتے۔ انسان ڈرتا ہے کہ میں ضائع نہ ہو جاؤں، تو اللہ کیا فرما رہے؟ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو ضائع نہیں فرماتے۔ محسن کا سادہ سا مطلب تو یہی ہے کہ نیک آدمی کو محسن کہا جاتا ہے، اور نیک سے مراد کون لوگ ہیں؟ جو تمام اچھے کام کریں اور تمام گناہوں کو چھوڑ دیں، وہ محسن ہے۔ لیکن محسن کا ایک خاص مطلب بھی ہے، ایک خاص معنی بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ عرض کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جناب جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، ایک انسان کی شکل میں آئے، بہت سے سوالات کیے۔ اس حدیث پاک کا نام ہے حدیث جبرائیل۔ تو انہی سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی کیا، مل احسان، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسا کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا، اس کیفیت کو بھی نہیں پہنچ سکتے، تو ایسی کیفیت ضرور بنا لو، ایسی کیفیت ضرور حاصل کر لو، فإنہ یرا، کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس کا نام احسان ہے، اس کیفیت کا حاصل ہو جانا کہ انسان کوئی کام بھی کرے، وہ دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، وہ عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، وہ زکوٰۃ دے رہا ہے، وہ روزہ رکھ رہا ہے، وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہا ہے، وہ باہر گھوم پھر رہا ہے، کوئی کام بھی کر رہا ہے، اس کے دل میں یہ کیفیت ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے سن رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، تو اس کیفیت کا نام احسان ہے۔ اور جو لوگ اس سے متصف ہو جاتے ہیں، جن لوگوں میں یہ کیفیت آ جاتی ہے، ایسے لوگوں کو شریعت کی زبان میں محسنین کہا جاتا ہے۔ اب یہ کیفیت کیسے حاصل ہوگی؟ اس کے لیے مسلسل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ کے حکموں پہ چلنا، اور گناہوں کو چھوڑنا۔ جب یہ دو کام ہوتے ہیں تو پھر صفت احسان حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی کے لیے بہت سے طریقے، اہل اللہ کے پاس جانا، اللہ کے اولیاء کی صحبت میں بیٹھنا، اچھی بکس کا پڑھنا، یہ سب اسی کام کے لیے ہیں کہ یہ صفت مل جائے۔ تو جو لوگ محسن ہوں گے، جو لوگ نیک ہوں گے، جن کو یہ کیفیت حاصل ہوگی، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں لا یضیع اجر المحسنین، اللہ ایسے لوگوں کو جو نیک ہوں، جو اللہ کے حکموں پہ چلتے ہوں، کبھی ضائع نہیں کرتا، اور نہ دنیا میں ضائع کرے گا، نہ آخرت میں ضائع کرے گا۔ بہت سے واقعات ہیں، تاریخ بھری پڑی ہے۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی اہلیہ جناب اماں ہاجرہ علیہ السلام کو ساتھ لیا، جناب اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا، وہ فلسطین کے علاقے سے چلے، وہاں سے چلتے آ رہے ہیں، چلتے آ رہے ہیں، مکہ مکرمہ ایک لقودق صحرا تھا، بیابان تھا، وہاں پہ جب چھوڑ کے جانے لگے تو جناب اماں ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ ہمیں یہاں کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہاں پہ نہ پانی کا انتظام ہے، نہ کھانے کا انتظام ہے، جو بنیادی ضروریات ہیں یہاں پر نہیں پائی جاتی، ہمارا کیا بنے گا؟ تو کئی بار سوال کیا، جناب ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ تو آخر اماں ہاجرہ علیہ السلام نے آخر میں عرض کیا کہ آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم پہ یہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یا آپ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اشارے سے بتایا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو جناب اماں ہاجرہ علیہ السلام نے جو الفاظ کہے وہ احادیث مبارکہ کی کتاب میں ملتے ہیں، فرمانے لگی کہ اے ابراہیم، اگر اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہو اذن لا ضیعنا، پھر تو اللہ میں ضائع نہیں کریں گے۔ تو بتائیے کہ اللہ نے ان کو پھر ضائع کیا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، ان کی نسلیں،
اور آج جو کچھ عرب کے لقودق صحرا میں بہار نظر آ رہی ہے، جو کچھ وہاں پر ہے، وہ سب جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ تو جو بندہ اللہ کے لیے قربان ہوتا ہے، اللہ کے لیے گناہوں کو چھوڑتا ہے، اللہ کے لیے نیکی کی زندگی اپناتا ہے، لا یضیع اجر المحسنین، اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتے۔ آیت مبارکہ کا جو حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا، یہ آیت مبارکہ ہے سورہ یوسف کی۔ اور سورہ یوسف جو ہے، عام طور سے اس کو ہمیں کہانی سمجھ لیتے ہیں، قصہ سمجھ لیتے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام کے اوپر جب امتحانات آئے اور انہوں نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا، اللہ کی رضا کے لیے قید کاٹی، گناہ سے بچے، ہر تکلیف میں جب وہ ثابت قدم رہے، ہر آزمائش پہ پورا اترے، تو اتنے سارے تجربات کے بعد ان کی زبان سے الفاظ نکلے جس کو اللہ نے اپنے پاک کلام میں نقل کیا، لا یضیع اجر المحسنین، کہ جو بندہ نیک ہوگا اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آج کل لوگ انشورنس کرواتے ہیں، گوڈز انشورنس، لائف انشورنس، جن میں سے جو جائز بھی نہیں ہے، اور بھی بہت سی ایسی صورتیں ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ کر لیں، وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ فرماتے ہیں اللہ کو قرض دو، اللہ کے لیے اللہ کو دے دو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، جو کچھ اللہ کے سپرد کر دو گے اللہ اس سے بہتر تمہیں دے دیں گے، اللہ تمہیں اس سے بہتر نصیب فرمائیں گے۔ تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اس کیفیت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور تمام نیک کاموں کو کریں۔ یاد رکھیں اگر نیکی ہمارے اندر ہے اور ہم نے اپنی اولاد کو بھی نیکی سکھائی ہے اور وہ اللہ کی فرما بردار ہے، تو لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کبھی بھی ان کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔